بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اج ایک تھوڑا جہا مختلف پروگرام اج اساں اتنے موجود ہاں نورانی باجی نے گھر چکلالا سکیم 3 اساں یاد اسی اساں کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیتا سی اردو جس کا عنوان سی خواتین کے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل. اسی نورانی باجی شریک ہوئے سن اور انہاں خواتین کی دسیا سی کہ وہ اپنے نفسیاتی جڑے مسائل ہیں یا دوسرے اس نال جڑے مسائل ہیں انہوں کو کس طرح قابو پا سکتے ہیں. اج انہاں اساں کی دعوت دیتی اپنے گھر اتنے بلائے نے کھانے اوپر اور نال ہی نہ کہا جی ایک چھوٹی جی بیٹھک کرو ایک نواں پروگرام اج تے اساں آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ 2-4 دن تو بعد اتنے نئے جڑے اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک انڈر میٹرکس وہ انشاءاللہ بحثاں تے انہاں نال گفتگو ہو سی کوئی یہ انہاں کی دسن کوئی چوئی صاحب نورانی باجی نے بیٹی ہے نال اساں نے تے اسی طرح گفتگو ہو سی انہاں کی کچھ کوشش کرساں کہ نواں کوئی وہ سیکھن. باجی میں سب تو پہلے تساں شکریہ ادا کرنا کہ تساں اج اساں کی بلایا کھانے پر اور نال ہی ایک اچھا انیشیٹو آ سن پروگرام بیٹھک تے سنا پہلا جڑا پروگرام سی اساں ریکارڈ کیتا سی اس کی لوگوں بڑا پسند کیتا ہے اور اس پر لوگوں نے بڑے کمنٹس آئے اور کافی لوگوں نے ڈیمانڈ سی کہ باجی نال مزید جڑا کوئی تساں ایک بیٹھک کرو تے اے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ وہ جڑی ہے وہ بھی ایک پوری ہونی پئی. میں باجی تساں نال گزارش کرساں کہ تسی کوئی اپنے خیالات میں تھوڑا جہا اظہار اسی حوالے نال کہ خواتین نے جڑے نفسیاتی مسائل اور انہوں نے حل ہے اس حوالے نال کوئی مزید نہیں ہے نویں کوئی گل جڑی ہے وہ تساں سارے ناظرین کی دسو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے گل تو ہے کہ نفسیاتی امراض پیدا ہی نہیں ہو سکنے اگر شروع تو بچوں کی عادت پا دیتی جاوے مصروفیت کی کہ مصروف انسان کدی نفسیات مبتلا نہیں ہونا اور اگر مصروف ہوئے گا تو لازمی گل ہے کہ مضبوط بھی ہوئے گا چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے. کہ پہلے میں ایک پروجیکٹ کرنی سا کہ اج دی بچی کل دی مضبوط عورت لیکن میں کہنی ہاں اج دا بچہ بھی کل دا مضبوط مرد بن سکتا ہے اگر وہ بیزی رہے اور اپنے وقت استعمال کرے اور اپنے وقت پازیٹیو استعمال کرے جیسا کہ ہوں ہی تسی فرمایا کہ نیتاں بھی پھل لگنے ماشاء اللہ. یہ میں ایک بہت یعنی کہ میں اتنے عرصے تو نیت نے اور خیال نے مرکز ہوتے ہی خواتین نال چل رہی ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ اپنا محاسبہ کریں اپنی نیت کو ٹھیک کریں. لیکن آج من اتنی خوشی ہوئی کہ تسی جڑی گالیں کی تھی اس مطلب ساری میری جڑی ورکنگ ہے نا وہ تسی ایک اس لفظ ہی سمو دیتی کہ سب پھل لگنا ہے. ذرا نوازی ہے باجی تساں نے اور یہ گل واقعی اس طرح ہے کہ تساں نے نیت جڑی ہے نا وہ بڑی پھلدار ہونی اسی تساں بیج کیڑا بونے ہو اچھا بیج بوسو اچھا پھل لگ نیت اپنے اختیار ہی تواڈے اپنے اختیار چ سب تو پہلے ڈیسیژن میکنگ پاور پیدا کرو کہ اسی اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اسی کی بننا بالکل اسی 10 سال بعد کتنے ہونا ہے اور ہر نیت نے پیچھے اپنی آخرت کی تیاری رکھو. بالکل جس ویلے آخرت کی تیاری نہ تواڈے اندر وہ جذبہ رہے گا تو تسی پازیٹیو طرف ہی جاؤ گے. پھر کدی شیطان آ بھی گیا نیگیٹو کرنے واسطے تو تسانوں پتہ کہ میں تے آخرت کی تیاری کر رہا بھئی میرا گول جڑا ہے وہ کتنے وے جنت در میرا گول جا رہا ہے تو میں اس طرح نہ کام کرساں تو میں جنت در نہ جا سکتا ہاں نہ وہ دنیا چ مضبوط ہے پھر تے نہ آخرت چ. تو اس واسطے ضروری ہے کہ اپنی نیت اپنا خیال اپنے آپ کو مضبوط کرنے واسطے روزانہ کام کرو اور بیزی رہو اور اپنے وقت خود استعمال کرو. کسی دوسرے نہ اپنا دماغ استعمال کرن دیو نہ اپنا کوئی چیز استعمال نہ کرن دیو خود اور دوسرے واسطے راستے کھولو. تہاڈی نیت اچھی ہوئے گی تو دوسرے سے آٹومیٹک راستے کھول سن پازیٹیو ہوئے گی تو راستے تسی کھول دے جاؤ گے. جی بالکل جو تسی اور درمیانی راستہ اختیار کرو ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کرو اور اپنی طرفوں اچھے تو اچھا عطا کرو اور پھر قدرت بہت مہربان ہے وہ اور تو اور دینی جانی ہے کہ تسی دیندے جاؤ. بالکل صحیح ہے باجی. آج اساں اسپیسیفکلی جڑا نا تساں دی بیٹی ہے اس نال انشاءاللہ گفتگو کرساں ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین اور اپنی زندگی چنا بہت بے شمار جڑا نا کامیابیاں حاصل کی. چوہے صاحب جی بہت شکریہ طاہر صاحب. ماشاءاللہ آپ نے آج ایک بڑا یونیک میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام جو ہے نا وہ کیا اور اسپیشلی جو آپ نے بات کیا کہ آج ہم
اپنی جو مادری زبان ہے پٹواری اس میں بات کریں گے تو ماڑے کی بڑی چنگی گل لگی اور پھر میں ضرور اس پر گفتگو کرسا. پھر ماڑے کی یہ نہیں پتا سی بلکہ باجی دسیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پنجابی میں بات کرنا جانتی ہے. تو بیٹا آج ہم اسپیشلی جو تھا آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے جو تھے نا وہ آئے تھے. تو اب پنجابی میں گفتگو اس لیے کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم اس اپنے پروگرام کو نا ایک ہمارا پہلا پروگرام یہ ہے پنجابی میں ہوگا اور اللہ کی مہربانی سے آپ بھی پنجابی سمجھ آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے؟ جی مجھے پنجابی سمجھ بھی آتی ہے, ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتی ہوں, بہت اچھی نہیں. تو آج آپ نے پنجابی میں ہم سے گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں کوشش کر سا آپ کرو نا ماشاء اللہ بڑی اچھی گل. کوشش کرو, میں بھی کوشش کر رہا حالانکہ میری مادری زبان بھی جیڑی ہے وہ پنجابی ہے لیکن ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے آگے جاتے ہوئے جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو اردو میں بات ہونی. تو مارے اچھا یہ دسو کہ تساں جس گھر دے وچ تساں دی پرورش ہوئی اور تساں نال والدہ جڑے اپنے نال بیٹھے ہیں یہ دسو کہ یہ والدہ تہاڈے جڑے اے بے شمار لوکاں واسطے جڑا ہے وہ ایک میں سنیا کہ بہت بڑا نجات دا ذریعہ بھی ہے نا. لوگ انہاں کولوں اپنے مسائل دے سلسلے چ تساں نے گھر اچھنے اور اتنے بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرانے. تے تساں اپنی والدہ کی کس نظر نال تکنے ہو؟ اگر ان میں نہ سنے نا تساں ہماری ان تک پنجابی میں بولی تے تساں کہ ہنسی آئے گی کہ میں کتنی ٹھیٹ ہیں. جی بیٹا جاری رکھو. میں کوشش کروں گی کہ میں پنجابی کے بیچ میں لفظ بولوں, بہت اچھی فلوئنٹ تو نہیں بول سکتی. نہ کوئی بات نہیں, بالکل آپ بول سکتے ہیں. میں کوشش کر سا پھر وہی گل نہیں آپ اردو میں بات کر لیں. نہیں بس ٹھیک ہے جس طرح جو آپ کو میری ماما جو ہے میرے لیے جو ایک آئیڈیل ہے, سورس آف انسپائریشن میری آئیڈیل ہے میری ماما, اور میں انہیں کے ہی قدم پہ قدم رکھتی ہوں. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہ کر رہی ہیں وہی میں بھی کروں. بٹ انفارچونیٹلی کہ میں اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ میری عقل ان کے برابر نہیں ہو سکتی, میری سمجھ ان کے برابر نہیں ہو سکتی. پر کافی چیزیں میں ان کو دیکھ کے میں نے کی, ان سے سیکھی اور اس میں مجھے ہمیشہ کامیابی ہی ملی جو میں نے ان کے نقش قدم پہ قدم رکھا تھا. بٹ جب میں نے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کی تو ان میں پھر ناکامی ہوئی ہے. تو وہی بات کہ میری عقل اپنی جو ہے ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی کبھی بھی. نہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ اللہ کرے گا. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ تعلیمی سفر آپ نے مکمل کیا, اس میں باجی بتا رہی تھی کہ آپ بیرون ملک ماسٹر کے لیے جو ہے بیرون ملک بھی گئی تھی. چلیں وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ آپ نے کچھ تخلیقی کام بھی کیا ہے, جی بالکل, اس کی کوئی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں. میرا جو مین ہمیشہ سے شروع سے ٹاپک رہا ہے وہ رہا ہے بچوں کی نفسیات کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, بچوں کی کہ ہمارے رویے. اچھا یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کس عمر کے بچے, کس ہر عمر کا بچہ, پیدائش اس کی پیدائش سے لے کے اس کی بلوغت تک, صحیح, جب وہ عقل شعور حاصل کرنے لگ جاتا ہے تب تک کا بچہ. تو مین جو سب سے زیادہ فوکس میرا رہا ہے وہ چھوٹے بچوں پہ رہا ہے, 7 سال 8 سال کے عمر تک کے بچوں پہ. اس میں یہ ہے کہ وہ اچھے صحیح غلط کا جو ان کے اندر تصور آتا ہے وہ 8 سال کے بعد آتا ہے, اور صحیح غلط ان کے اندر بس جاتا ہے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے 8 سال تک. اگر ان کا کوئی بڑا غلط کر رہا ہے ان کو وہی دکھ رہا ہے بار بار کنٹینیوس بار بار, تو اس کے اندر وہ غلط چیز اس کے لیے ٹھیک ہو جائے گی. کسی کو وہ دیکھتا ہے کہ فار ایگزامپل اس کا باپ ماں بڑا بھائی چاچا پھپھی جو آس پاس جو قریبی لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتی ہے, بار بار جھوٹ بولتی ہے. کوئی آیا بھائی بول دو میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کوئی بھی 100 قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں, تو وہ اس کو جھوٹ غلط نہیں لگے گا, وہ لگے گا کہ ہاں جی جھوٹ ٹھیک ہے, جھوٹ بول دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جڑی گل کیتی ہے نا بیٹی نے بچے کی تربیت کے حوالے نال, تے ترقی پذیر جڑے ملک ہیں خاص طور پر جاپان جڑا ہے ایشیا چ ہونا ہے, اتھے تے بیٹا جی اس طرح ہونا ہے کہ جدو پتہ لگنا کہ کوئی عورت جڑی ہے وہ پریگننٹ ہے, شی از گوئنگ ٹو بی اے مدر, اسی وقت اس کی دنیا ہی بدل جانی ہے. وہ مادر رحم ہی بچے نہیں جڑا تربیت وہ شروع کر دینے, اس واسطے زیادہ تو زیادہ اس کی جڑا خوش رکھنے کی کوشش خوراک کے حوالے نال اور اس طرح نے جتنے عوامل ہیں وہ اس کے ایسا ماحول دینے
کہ وہ زیادہ تو زیادہ خوش رہے وہ مادری رحم جڑا ظاہر ماں نے جذبات جڑے ہونے یا جو اس نے دل دماغ ہونا ہے وہ اس نے پیٹ جڑی بڑھوتری ہے اس بڑا اس نے کردار ہونا ہے. اصل ملک اس طرح نہ کوئی نہیں ہے. اس حوالے نال باجی کوئی تساں کوئی نصیحت یا کوئی اس طرح کی گل جڑی ہے پیغام جی کیونکہ اصل میں تساں کی گل شروع ہونے تو پہلے تھوڑا جہا اضافہ کہ اصل ماحول ایسا ہے نا کلچر اس عورتوں نال کوئی زیادہ اونچا بولنا انہوں نال کوئی ذہنی تشدد یا اس طرح کا کوئی ماحول ہی ایسا ہے. ہاں جی اس حوالے نال میں گل کرنا کہ اس سے اساں جڑی نویں اساں کوئی نسل آنے والی ہے اس کی بہتر تو بہتر جڑا نا کس طریقے نال اساں ذہنی اس نے نشو نما یا اس حوالے نال ہے گل. یعنی کہ اج تو پہلے 40 سال پہلے جس ویلے میں کاؤنسلنگ دینی سا اور ماحول سی ہوں ہو رہے لیکن ہوں کافی عورتوں نے اپنے آپ چینج بھی کیتا ہے بطور سس چینج کیتا ہے بطور نند چینج کیتا ہے بطور بیوی چینج ہوئی ہے عورت یعنی کہ کافی اچھی بہترین کی طرف آئی. لیکن اس کے باوجود ہے کہ جڑا کلچر ہے نا اس کہ مطلب یہ مسئلے انہاں لگے ہی رہ سن کسی نہ کسی شیپ فارم آ کے مطلب خوشی نہیں حاصل کر سکتے. کیوں نہیں خوشی حاصل کرنے؟ بوجھ سمجھ رہے ہیں کسی انسان کی آمد بوجھ سمجھ رہے ہیں. اصل گل ہے کہ بوجھ کٹ رہا ہے لیکن وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں. وہ خوشی حاصل کرنے بجاؤ سا لڑکی ہوئی تو ہو جاسی جی مطلب اپنی یعنی کہ بچیاں کی پیدائشاں بھی کمائی نال مشروط کر لینے بھائی لڑکا ہو سی تو وہ کماسی وہ جدوں کماسی دیکھا جاسی لیکن پہلے ہی وہ اس آ جانا کہ جی یہ مرد یا عورت ہے تو انہاں نال اور رویہ رکھو جی. بالکل صحیح ہے جڑا نا رویہ ہاں اللہ کرے ختم ہونا چاہیے اس واسطے تسی میں اسی کوشش کرنے. اچھا بیٹا تساں یہ دسو کہ کریٹیو جڑا نا تساں کام کیتا ہے جی اس ایک تساں بچے نے حوالے نال دسیا بچے نے کاؤنسلنگ یا اس طرح کوئی آرٹ ورک یا اس طرح اور کوئی باجی دس رہے سن تسی کوئی کیتا ہے اس نے کوئی تھوڑی ڈیٹیل ہوگی. جی میں نے اسی تھیم کے اوپر کافی سارا کام کیا ہے. اس کے اندر جو ہے میں نے پینٹنگز بنائی ہیں اور جو ہے اس میں پینٹنگ اور کولاج جو ہے مکس کر کے میں نے میڈیم اپنا رکھا ہے اس پہ کام کیا ہے. اور جو ہے بچوں کے اوپر کہ ہم کس طرح بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر چیک کا بیلنس نہیں رکھتے ان کو صحیح غلط کا نہیں بتاتے. اور سب سے بڑی بات ان کے اندر جو ہمارے ارد گرد ان بچوں کے جو نئے رشتے ہوتے ہیں ان کی محبت نہیں ڈالتے. تو اس سے ان بچوں کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ کس موڑ پہ چلے جاتے ہیں. میں آپ کو پینٹنگز بھی اپنی دکھاؤں گی کچھ تو میری سیل ہو گئی جی ضرور وہ انشاءاللہ ہم اپنے جی. اور نہیں زیادہ تر آپ نے جو پینٹنگ آپ نے بتائی ہے کہ آپ نے کچھ تو سیل کر دیا بھی کچھ آپ کہیں گے میں بتاؤں گی کس چیز پہ آپ نے فوکس کیا ہے پینٹنگ میں آپ نے اس پینٹنگ کے ذریعے اپنے معاشرے کے لیے کیا اس میں سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر جو نفرت کے بیج مت بوئیں. اچھا زیادہ تر آپ کی پینٹنگ جو ہے اسی کے اوپر ہے کہ بچوں کی بہتر جو نگہداشت ہے اس کے اوپر ہے بالکل ان کی نفسیات مت بگاڑیں. اگر ایک سوراخ بچے کی چھوٹی عمر میں ایک شخصیت میں ایک سوراخ ہو جائے گا نا تو وہ اس کے بڑھاپے تک وہ سوراخ نہیں پورا ہوگا. تو ان چیزوں چھوٹی چھوٹی اچھا بیٹا میں اسی کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال آپ سے کروں گا کہ میں نے کوئی دیکھا کہ ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا پتہ ہے کہ بڑا اس کا بھی ہے جو طلاق کا ریشو ہے وہ بھی دن بدن ہمارے ملک میں بڑھتا جا رہا ہے باجی آپ کو پتہ ہے. اور اس طلاق کے زمرے میں جو بچے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں مقصد جب ان کی طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان اور بچے جو ہے اگر ان کے 3 ہیں 4 ہیں کچھ وہ لے جاتی ہے لڑکی لے جاتی ہے یا کچھ 2 اس کا والد لے جاتا ہے تو اس ایسے بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ نہیں اس پہ ابھی میں نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا اس پہ آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں بچوں کی شخصیت میں بہت توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. میاں بیوی کی علیحدگی سے آپ جو بتا رہی ہیں کہ جو بچے متاثر ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ جو ہے نا شکار بچے ہو جاتے ہیں. اگر وہ والد کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو والدہ کی کمی محسوس ہوگی اگر وہ والدہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے والد کی کمی محسوس ہوگی. وہ یہی سمجھتے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہم ویلیو لیس ہیں. کیوں
बाप की तरफ होगा तो वो कहेगा कि माँ की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कि माँ मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, इस दौरान आपने देखा है कि मैं फिर आप कथा कलामी कर गया हूँ आपकी, लेकिन मैं आप माशाल्लाह क्योंकि आपने एक बड़ा काम बच्चों के ऊपर किया हुआ है, आप काम भी कर रही हैं और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि बच्चों की नफ्सियात जो है वो किस तरीके से हमने कंट्रोल करनी होती है और बच्चों को किस तरीके से हमने माशरे की बुराइयों से बचाना है और किस तरीके से हमने बच्चों को इस माशरे का अच्छा इंसान भी बनाना है। कि ये जिस वक्त अलग मैं बात कर रहा था मियाँ बीवी की अलग हो जाती है, तो वो जिस वक्त बात अदालत उनको कहती है कि आप अपने बच्चे को वालिद से मिलवा दें या अपने बच्चे को वालिदा से मिलवा दें, तो वो इस दौरान इससे पहले अपने बच्चे के ज़हन में इतनी बातें डाल चुके होते हैं कि आपने वालिद से ज़्यादा बातें नहीं करनी, कचहरी में जिस वक्त मुलाकात होती है या कोई चीज नहीं लेके खाना या ऐसे की बातें, तो वो भी कितना असर करता होगा बच्चों के ऊपर। बहुत असर करता है। यही तो नफरत के बीज है, नफरत के बीज, छोटे छोटे यही तो नफरत के बीज है। खैर ये छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है कि उनकी आखिरत भी आप बिगाड़े हो। जाहिरी बात है, वो अगर अपने वालिद के लिए दिल में नफरत रखेगा, उसको बुरा सोचेगा, तो कल को वो उसको बुरा दरवाजा बंद कर लेगा ना अपने लिए। और जब वो उसके साथ बुरा करेगा तो उसको जन्नत का दरवाजा नहीं मिलेगा। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आपने बात की है। आपने कहा है कि तकरीबन 8 साल तक बच्चा जो होता है वो सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर जो है ना वो आ जाती है और वो समझता है कि माशरे में बुरा क्या है और अच्छा क्या है। लेकिन एक 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, वो भी तो बच्चा ही होता है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से सुधार सकता है? देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि वो हमारे नबी की उनके बचपन के बारे में पढ़े। गुड। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने यतीमी में अपना बचपन गुजारा, उन्होंने मुश्किलात में अपना वक्त गुजारा। उनकी भी वालिदा उनसे जल्दी जुदा हो गई, उनकी पैदाइश से पहले उनके वालिद जुदा हो गए। उन्होंने किस तरह अपने टाइम को लेके गुजरे। अब देखिए, 8 साल के बच्चे पे नमाज फ़र्ज है। फ़र्ज किसके ऊपर किया जाता है? कोई भी चीज़, कोई भी काम फ़र्ज कब होता है? जो उसे समझ, जब उसके समझ, अक्ल, शऊर उसको आने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 साल से पहले 5 साल की उम्र से ऑनवर्ड जो है ना, आपने उसको सिखाना शुरू कर देना है कि बेटा ये नमाज है, हम मुस्लिम हैं, ये इस तरह। और सबसे बड़ा, उसको आप सिखा नहीं सकते, वो सीखेगा जो आप करेंगे। आपके आपकी जुबान से नहीं, वो आपको फॉलो करेगा, आपके एक्शन से। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्शन, अमल से। अच्छा बाजी, आप बता रही थी कि आपका कोई इरादा है कि आप चाहती हैं कि मैं नौजवानों की इस्लाह के लिए जी जी कोई ऐसा कोई लेक्चर देना चाहती हूँ, वो हर महीने हो जाए या हर हफ्ते हो जाए, तो उस लेक्चर में या वो ऐसा इत्माम आप क्यों करना चाहती हैं? नौजवान तो मेरा मतलब ठीक है, आजकल का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, मोबाइल उसके हाथ में है। हाँ। और हमारे मुल्क में तालीम जो है वो बड़ी हाई क्लास की हो गई है, यूनिवर्सिटी में बच्चा भी जा रहा है। इसके बावजूद आप समझती हैं कि हमारा नौजवान जो है वो इस्लाह माशरे पे नहीं है? जी, मैं इसलिए ये चाहती हूँ क्योंकि मैंने किया काउंसलिंग का काम। काउंसलिंग का ये कि वो मेरे पास जब आके बैठते हैं और अकेले में बात करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो खोल रहे होते हैं अपनी, तो उससे पता चलता है कि या अल्लाह, ये हमारे नौजवान किधर जा रहे हैं। ज़ाहिर है अब सबके सामने तो नहीं करेंगे बात, तो फिर उन चीज़ों को मैं जब लिखती हूँ, हाईलाइट करती हूँ अगली नस्ल के लिए, नाम वगैरह बदल के या इस तरह जो भी, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों में ये बात फैले कि भाई बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, लड़कों के, लड़कियों के, यानी इनको ये किसी से अपना दुख दर्द कहें, बताएंगे तो बड़ों को पता चलेगा ना। लेकिन आजकल का माँ बाप भी मोबाइल में गुम है, बच्चे भी मोबाइल में गुम है। जी, वो ये बाजी की जो बात है, इसको थोड़ा सा ये है कि मोबाइल के वाले से बात हो रही थी और ये टाइम होना चाहिए ना, यकीन जाने ये दिमाग में पकड़ा हुआ है, ना जेब में है ना बिस्तर पे, ये दिमाग पे पकड़ा हुआ है। बाजी एक कमरे में इतने से कमरे में जी 7 बंदे मैं आप ये हम 6-7 बंदे बैठे हुए, घर के अफराद में मिसाल दे रहा हूँ, एक कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर, मीलों दूर बात हो रही है, अमेरिका कहाँ इंग्लैंड बात हो रही है, लेकिन आपस में नहीं बोल रहे क्या नहीं करनी है। इसने जो ना हमारा ये ऐसे केस आए कि 13 साल माँ बेटी आपस में बात नहीं कर रही। जी, ये फोन जो है, ये स्क्रीन, ये एडिक्शन है ना, ये भी नशा है, नशा। ये अब आपकी जरूरत जो है ना, कोई भी चीज ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बाकी जो जितना भी है ना, ये आपको अपने मुआशरती इक़दार, जो आपके आबा अजदाद या जो आपके पीछे लोग गुजरे हैं हमारे गाँव का, ज़ाहिर है आपका भी, हमें ये वो चीजें दिखा रहा है जिसका हमारे हकीकी जिंदगी से कोई इतना ताल्लुक नहीं ना। वहाँ पे हम ना पहुँच सकते हैं ना, आ जा सकते हैं। देखो ना, तुसा इस माशरे च रहना है,
اس بغیر گزارا بھی کوئی نہیں نا میرا. نہیں اس کو ضرورت کے لیے تو استعمال ایسا کریں. گزارا اس سے تسی فون سنو میسج کرو باقی یہ جڑا یوٹیوب ہو گیا یا دیکھو نا نوجوان نسل ہے کس طریقے نال تو سنا ہے پڑوسی نہیں ٹھیک ہے تائشہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں گزارش ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو گھر ہے گھر اگر آپ کے گھر میں تقریباً کچھ 6 افراد ہیں نا میں جس وقت اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں ہر آدمی نے اپنا اپنا فون اٹھایا ہوتا ہے اپنے میں اس میں ہوتا ہے کوئی میرا مطلب ہے کہ آپس میں نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا وجہ ہے وہ فون میں اپنے آپ کو مصروف رہتا ہے. وہ فون میں میچ کر لیا نا سارا. اچھا بیٹا اسپیشلی آپ جیسے تائشہ نے شروع میں تنخواہ نہیں دینی گھر وچ ہاں جد ویلکم کرسن تے تاں جی پریکٹیکلی. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے اور آپ کی جو پینٹنگ ہے اس میں آپ کوشش کرتی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا سبق آموز پہلو جو ہے وہ آپ ڈھونڈتی ہیں اور اس میں اپنی جو ہے نا کینوس پہ جو ہے نا وہ آپ رنگ بکھیرتی ہیں اس کے. تو یہ رنگوں کا انتخاب بھی جو ہے آپ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتی ہیں تاکہ وہ بچوں کی نفسیات کو متاثر کرے یا بچوں کی نفسیات کو اچھا اثر پڑے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو کلرز جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں آپ کے برین پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اگر مختلف ریسٹورینٹس میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ تر ریڈ اورنج گرین یہ کلرز دکھیں گے. یہ نفسیات پہ اثر کرتے ہیں کلرز آپ کو بھوک لگاتے ہیں. اچھا ہاں یہ کلرز جو ہے ان سے آپ کو بھوک لگے گی. تب یہ ریسٹورینٹ والوں نے لگائے ہوتے ہیں وہاں پہ کلر اس طرح کے کہ بندے کو زیادہ بھوک لگے اور زیادہ کھائے اور زیادہ بل آئے. اچھا بڑی کمال کی بات آپ نے بتا دی ہے. اب ہم کنٹرول کریں گے اس طرح کے کلر جس میں ہوں گے وہاں اوائڈ کریں گے نہیں جائیں گے ہم. اچھا نہیں آپ اوائڈ نہ کریں وہ کریں جو آپ خود سے سوچ کے گئے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق. اور ریڈ کلر جو ہے زیادہ ریڈ جو برائٹ ریڈ ہوتا ہے اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے نا پیشنٹ ہے تو وہ ریڈ کلر کو اوائڈ کرے. اگر وہ دیکھے گا زیادہ ریڈ کلر کو تو اس کا بلڈ پریشر تیز ہوگا. اچھا یہ بڑی کام کی باتیں آپ بتا رہی ہیں. اچھا اسی طرح آپ نے ریڈ کی بات کی ہے بلڈ پریشر کے لیے تو پھر یلو جو ہے وہ یرکان یا یلو تو بہت کام کلر بہت ہی مطمئن کلر ہے. میرا خیال ہے باجی صاحب سنا بہت ٹائم جڑا نا وہ لے لیتا ہے اور آپ کے درمیان آپ کو پتا تھا ہمارے درمیان جو بات ہے جڑا تساں اردو بولے ہو یا وہ نا اس نے میری پٹواری جڑا نا کوئی ٹرانسلیشن کرنی پیسی کس نے اردو جڑی بیچ اردو میں اب کیا کریں پھر آپ نے چلا دیا تو میں کیا کروں ہماری بیٹی کو جو اردو پنجابی اتنی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے اس وجہ سے اردو بولنی پنجابی مجھے سمجھ آتی ہے بول نہیں آتی مجھ سے بول نہیں جاتا. اچھا نہیں چلے کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھیں ہمیں آج مدعو کیا تھا یہاں پہ کھانے پہ اور ہم نے دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھایا اور شام بھی آپ کافی ہو گئی ہے تو ہم گائے بگائے انشاءاللہ یہاں آتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے بات چیت بھی ہماری چلتی رہے گی. اور یہ آج بڑا مزہ آیا ہم گھر والے ماحول میں بیٹھ کے آپ سے بات کی ہے اور چند باتیں جو آپ نے بتائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوان کے لیے مشورہ راہ ہوں گی. اور بیٹی نے جو گفتگو کی ہے کہ ہمیں آپ کس طریقے سے اپنی نوجوان نسل کو راہ راست پہ لانا اور کس طریقے سے نوجوان نسل کی ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اب جانا چاہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نیکسٹ بیٹھک میں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو آپ لوگ دو دوست اپنے لائیں اپنے عمر کے چھوٹے آپ لائیں میں بھی لاؤں گی. ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اچھا آپ کے گھر میں ہے. ہاں جی چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت انشاءاللہ کریں گے اور آپ سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے. جی بس یہی ہے. ایک تو شکریہ باجی کا بڑا اچھا کھانا تھا بہت زبردست اور کھانے کے ساتھ سب سے جو اچھا ہوا وہ اس بیٹھک کا آغاز ہو رہا ہے آج. جی ہم نے دعا کر رہے ہیں پھر یہ ہم ایک نیکی کا بیج بونے جا رہے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں باجی کو. اللہم انت السلام و منک السلام. یا اللہ ہماری ہر نیک عمل اور ہر نیکی کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کو جو نا اپنے جنات سے اپنے حکم سے اس کو کامیابی کی طرف موڑ دے. اور جو ہم کاوشیں اس حوالے سے بیٹھک کے حوالے سے کریں گے یہ ایک نیکی کا کام ہے پھیلانے کی دنیا بھر میں پھیلا دے. دنیا بھر میں پھیلا دے. آمین. الحمدللہ.